اسلام سلامہ سے سلامتی کا مذہب ہے اور اسلام امن، آشتی اور محبت کا گہوارہ ہے۔ اسلام سبق دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ برداشت، صبر کا رویہ اور مظاہرہ کریں، اور اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم عدم برداشت کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے خیالات، احساسات اور ان کے نظریے کا احترام کریں۔ آج ہم موجود ہیں کامرا گاؤں میں۔ ہم اس وقت موجود ہیں جامع مسجد امام زین العابدین میں، اور یہاں پر محبت کا اور صبر کا اور ایک دوسرے سے برداشت کا عملی مظاہرہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ اس بات کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہوگا، مگر یہاں کامرا گاؤں میں سادات برادری، اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت اس مسجد میں باری باری نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ پیغام ہے پوری دنیا کے جملہ مذاہب کے لیے کہ یہاں پر امن بھی ہے، محبت بھی ہے، برداشت بھی ہے، صبر بھی ہے، اور دوسرے مسلک کے جملہ جو ان کے جو اعمال ہیں ان پر صبر اور برداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور امن۔ میرے ساتھ موجود ہیں صحافی بھی ہیں، ہمارے دوست، ہمارے بھائی نجمی صاحب۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس مسجد میں اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع باری باری نماز ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مکتبہ فکر کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرتے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں، اس بارے میں وہ کیا کہیں گے اور کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے یہ اپنے صحابی بھائی جو اب تک سے تشریف لائے ہیں، اپنی محبت اور خلوص کے ساتھ ایک ہمیں یہ درس دینے کے لیے کہ یہاں ہماری مسجد الحمدللہ جامع مسجد امام زین العابدین ملا اردوپور میں واقع ہے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 51-52 سال ہو گئی ہے۔ میری تاریخ سے بھی پہلے یہ مسجد کا سلسلہ الحمدللہ اس طرح جاری ہے۔ یہاں ایک عملی نمونہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ الحمدللہ یہاں بہت ہی فہم و تفہیم، پیار محبت سے دونوں مسئلے کے جو لوگ ہیں یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ صبح کی جو نماز ہوتی ہے اس میں ہمارے اہل فقہ جعفری کے جو بھائی ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ پھر اس طرح ظہر کی جو نماز ہے اس میں بھی یہ کہ فقہ جعفری کے جو بھائی ہیں وہ پہلے ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اہل سنت والجماعت کی جو جماعت ہوتی ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ایک میں کہ تو اللہ پاک نظر بد سے ہم لوگوں کو بچائے کہ یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے، پوری دنیا میں پھیلتا رہے۔ اور میں ان لوگوں کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یار مسئلے ہم ایک دوسرے کی جب عزت کریں گے، قدر کریں گے، تو آپس میں ایک بھائی چارہ قائم ہوگا، مثال قائم ہوگی۔ یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح تتر بتر کر کے ہم ان کو علیحدہ کر دیں، ان کے اوپر ہم اپنے جو ہیں وہ گندے جو ان کا ایک طریقہ کار ہے وہ ان کے اوپر حاوی ہو جائیں۔ لیکن الحمدللہ ہم لوگ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں، اور میڈیا کا بھی اللہ بھلا کرے، انہوں نے ہمیں اتنا شعور دے دیا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ لوگ الحمدللہ بخوبی سمجھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی کے اوپر آج ہم جب انگلی اٹھائیں گے تو 3 انگلیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ٹھیک نا؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں نا، میں پہلے اپنی بات کرتا ہوں۔ میں کسی اوپر اس طرح انگلی اٹھاؤں گا تو مجھے یہ سوچنا چاہیے 3 میری طرف آ رہی ہیں، میں پہلے اپنے گریبان میں چاہوں میں کتنا نیک ہوں، کتنا پارسا ہوں، میں کیوں کچھ دوسرے کو سرٹیفکیٹ دوں کہ آپ جنتی ہیں، آپ دوست کی، میرے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ یہ فیصلہ اللہ پاک نے کرنا ہے۔ تو آپ نیک اعمال کریں بھائی، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، جو اللہ کے احکام ان پہ پورا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ دوسرے لوگوں کو پیار دیں گے نا جی، اس طرح دیکھیں کھینچے دانی سے دین نہیں پھیلا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا چلنا پھرنا ایک دین تھا۔ غیر مسلم دے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج یہ بہت بڑا عظیم المیہ ہے یار، میں تو دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تڑپ کی یہ بات کہہ رہا ہوں
ہم کیوں ایک دوسرے کو جو ہے نا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، مفتی حضرات بیٹھے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اگر وہ یہ کام نہیں شروع کرتے تو ہم آج کے جذباتی لوگ ان کاموں میں پاڑ گئے ہیں۔ کیا ہمیں یہی سکھایا گیا؟ ہماری یہی تربیت ہے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو یقین جانے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا امن تباہ ہوگا، اور اس امن کو تباہ نہ کرے خدا کے لیے ایک بہت بہترین پرامن ہمارا پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، اس کے اندر کیا کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے جی، بہت زرخیز ملک ہے، تعلیم عام ہے، یعنی جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے الحمدللہ بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ تو میں صرف شاہ سے بات کرتا ہوں، بہت لمبی بات ہو گئی ہے۔ الحمدللہ یہاں کسی قسم کی تفرقہ بازی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، سب آپس میں متحد ہیں، بھائی بن کے رہ رہے، ہماری خوشی غمی سانجھی ہے۔ پہلے ہمارے ایم پی اے صاحب سید اعجاز حسین بخاری صاحب وہ الیکٹڈ ہوئے تھے، تو ہم نے پورے علاقے نے ایک اپنے علاقے کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو عزت دی اور صوبائی اسمبلی تک پہنچایا۔ پھر اسی طرح سید یاور حسین شاہ بخاری صاحب پہلے تشیع کے مسئلے سے ہیں، لیکن ہم نے مسئلے کو نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ان کی اس گاؤں کے لیے، ہمارے گاؤں کے ان کی کتنی قربانیاں ہیں۔ سب سے زیادہ دیکھیں جو اپنے گھر کا بندہ ہوتا ہے نا جی، وہ اپنے گھر کی اصلاح کرتا ہے، اپنی خدمت کرتا ہے۔ تو ہم نے سید یاور حسین شاہ بخاری صاحب کو الیکٹ کیا جی، بھاری مینڈیٹ سے الیکٹ کیا، یہ ایک مثال بھی ہے، ٹھیک نا۔ تو اس طرح میں کہ تو یہ سلسلے جاری رکھے جائیں، اسی پیار کو آگے بڑھایا جائے۔ تو میں بس انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ یا اللہ پاک ہم سب کو یہ دھار پیار محبت عطا فرما، نظر بات سے بچا، اور جو بھی میرے بھائی ہیں آپ اس میں ایک بھائی چارے کی فضا پیدا کروں، بھائی کی طرح رہے۔ میں آپ سب بھائی میڈیا کا، اور جو میری بات جن حضرات تک پہنچ رہی ہے، جہاں تک اسی امن کو پھیلائیں، یہی میرا پیغام ہے، امن پھیلائیں، سکون سے رہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ طائف کی وادی میں کفار کے پتھر کھا کر بھی آپ نے ان کے لیے دعا دی۔ محترم ناظرین، حسنین کریمین وضو فرما رہے ہیں اور ایک بابا جی کا وضو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے ایک پیغام دیا حسنین کریمین نے کہ بابا جی کو کہا کہ آپ دیکھیں ہمارا وضو ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ بابا جی نے جب وضو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا وضو ٹھیک نہیں ہے، میں اس کی اصلاح کروں۔ محترم سامعین، مختلف مسالک، مختلف نظریے، مختلف عقیدے پاکستان میں رہ رہے ہیں، مگر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اپنے سننے والوں سے کہ جب ہمارا دشمن پاکستان پر حملہ کرے گا تو کیا وہ یہ دیکھے گا کہ جو پاکستانی ہے وہ کس مکتبہ فکر سے ہے، کس نظریے سے ہے، کس رنگ سے ہے، کس نسل سے ہے، وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ تو ہمیں آج چاہیے کہ مسجد امام زین العابدین کی جو یہ ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے، اس پر عمل پیرا ہوں، اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے ہم کسی دوسرے کے مسلک کو مت چھیڑیں، اور ہم پیار، محبت، امن اور سلامتی کے ساتھ ہم پاکستان کو مضبوط کریں، اور ہر پاکستانی کے عقیدے کی، اس کے نظریے کی، اس کے فکر کی، جو مکتبہ فکر وہ رکھتا ہے اس کا احترام کریں، اس کی قدر کریں، اور ہم محبت، اخوت، امن اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ میں اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں محترم سید حسن کبریاء صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس مسجد میں امن کے لیے، بھائی چارے اور محبت کے لیے وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں، اور وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے سننے والوں کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید حسن کبریاء ہے، میں یہی کامرہ کا رہنے والا ہوں، اور الحمدللہ 3 سال سے مسجد میں اہل سنت والجماعت کی امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، مسجد یہ اللہ کا گھر، اس کامرہ میں سب سے پہلی مسجد یہی ہے۔ کامرہ کو آباد ہوئی ہے تقریباً 1000 سال سے اوپر ہو چکا ہے، اور جب یہ آباد ہوا تھا تو اس وقت کوئی مسجد ادھر نہیں تھی۔ پھر تقریباً 400 سال سے اوپر ہو چکا ہے۔ سید سخی سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے اٹک کے علاقے میں، انہوں نے اس کی سنگ بنیاد رکھی، اور الحمدللہ تب سے یہ مسجد آباد ہے۔ ابھی کافی اور مسجد کامرہ بن چکی ہیں، 30 سے اوپر ہے تقریباً، سب میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے یہ، لیکن یہ کامرہ کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور الحمدللہ یہاں اہل سنت اور اہل تیشی دونوں الحمدللہ
بہت کافی زمانے سے یہاں اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے نہ کبھی لڑائی ہوئی ہے نہ کبھی بحث مباحثہ ہوا ہے۔ سب اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور بھی دوسرے مسالک کے لوگ بھی آتے ہیں، خوشی سے نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ پوری امت کے لیے پیغام ہے کہ تھوڑی سی دل میں ہم گنجائش پیدا کریں تو بہت مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انا کا مسئلہ نہ بنائیں، مسجد صرف اللہ کا گھر ہے۔ جب ہم اس کو مسجد کہہ دیتے ہیں نا، یہ ملکیت ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ کسی کی ملکیت نہیں رہتی۔ ہاں، میرا گھر ہے، میں اس کو اپنا گھر کہتا ہوں، میری اجازت مجھے کوئی نہیں آ سکتا۔ ہر بندہ اپنے گھر کو اپنا گھر کہتا ہے، ملکیت ظاہر کرتا ہے، کوئی دوسرا خود بخود ہی نہیں آتا۔ لیکن اس گھر کو، مسجد کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں، مسجد نام رکھ دیتے ہیں، تو ہر بندہ دور سے دیکھ کر اس کے مینار کو خود بخود ادھر چڑھنے لگتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اللہ کا گھر کسی کی ملکیت نہیں ہے، مخلوق کی اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ مسجد جب نام کہہ دیا ہے تو یہ اللہ کا گھر ہے، نہ کسی فرقے کا ہے، نہ کسی قوم قبیلے کا ہے، نہ کسی مذہب کا ہے۔ اب یہاں کافر بھی آ جائے تو ہمیں روک نہیں سکتے کہ ہر ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، سجدہ بھی اسی کے لیے، رکوع بھی اسی کے لیے۔ تو کوئی بھی ادھر آئے ہم اسے روک نہیں سکتے، ہماری کوئی اتھارٹی نہیں، ہمیں کوئی اللہ نے کوئی ادھر ڈنڈا دے کے نہیں بھیجا ہوا کہ ہم کسی کو آنے دیں یا نہ آنے دیں۔ اللہ کا گھر ہے تو سب اللہ کے ہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ جانے مخلوق جانے۔ اس ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ۔ تو پھر کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، میں بچ جاؤں گا، میرا کام ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو کیسے ہو جائے گا؟ کہتا ہے کہ اللہ کریم ہے، اور کریم جب کسی پر قابو پاتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ جانے، بندہ جانے، اللہ نے حساب لینا ہے قیامت کے دن، ہم نے سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، ہم سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ نے ہمارا حساب لینا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں اسلام نے درس دیا ہے کہ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اللہ ہے، ایک قرآن ہے، رسول بھی ہے کہ اللہ کی توحید پر ہم سب کا ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے آخری رسول ہیں، اسلام دین حق ہے، موت بھی ہے، قبر قیامت بھی اللہ نے حساب لینا ہے۔ اللہ کرے جس طرح اس مسجد میں ہم لوگ سب اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں خوشی سے جاتے ہیں، ایسے قیامت تک سلسلہ چلتا رہے، اور لوگ بھی جہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کرے وہ بھی اس کو ختم کر کے ایسی اور جگہ بھی بنائیں جہاں سب لوگ صرف اللہ کے لیے آ سکیں، انہیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کرے اللہ ہی کا گھر رہے، ہم اتفاق سے نماز پڑھیں، اور بھی ہماری الحمدللہ خوشی غمی سب سانجھی ہوتی ہے، سب ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، غمی میں بھی جاتے ہیں، خوشی میں بھی آتے ہیں۔ یہ صاحب اللہ کے ذمے، ہمیں اللہ پاک چھوڑ دینے چاہیے، دلوں میں گنجائش پیدا کریں۔ ویسے بھی اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بڑا امن ہے، اللہ کا احسان ہے، ادھر الحمدللہ جس طرح باہر لوگ ملکوں میں سنتے ہیں وہاں سے اس نظام کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک و مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، اللہ سب کو اتفاق عطا نصیب کرے۔